زنابات أي توابع الأي إن كان المقصود بها طلب التمييز التصريفي فإن استعمال هذه الكلمات واقع في هذا المقصود أيضا وفي أول يكون المقصود التمييز الشخصي مثلا أي التعيين من بين الأشخاص وفي الثاني التمييز الكمي أي التعيين من حيث المقدار والعدد وفي الثالث التمييز الحقيقي أي تعيينها من ذكر الصحة والمرض مثلا وفي الرابع تمييز المكان أي تعيينه من المشرق والسوق وفي الخامس تمييز الزمان أي تعيينه من اليوم والأمس أو مندرجة في الحل المركبة إن كان المقصود منها التصديق وهو أيضا قد يكون مقصودا اچھا اب یہ ابھی تک تو جو وہ چار تھے نا اصول المطالب ان کی بات تھی نا، یاد ہے؟ اب ان اصول المطالب کی بات کے بعد جو ان کے توابع ہیں لیکن بمعنی مطلب استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ان کی بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کو. اس لیے کہتے ہیں وہ اما مطلب من ہوا کم ہوا کیفا ہوا اینا ہوا متا، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی عربی لغت میں مطلب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کس کام کے لیے ہیں بھائی، یہ کس مرض کی دوائی ہے؟ کہتے اما ذنابات للای او مندرجۃ فی الحل المرکب. کہتے یہ سارے ہیں نا، یہ اصل میں ان کا استعمال دو مقاصد میں ہوتا ہے. ان کا استعمال کبھی تو یہ کلمات آتے ہیں عربی لغت میں مطلوب تصوری کے لیے، ان سے طلب کیا جاتا ہے کس کو؟ ایک مطلوب تصوری. مطلوب تو اگر ان کا استعمال مطلوب تصوری میں ہو تو پھر تو یہ ذنابات ہیں کس کے؟ ایون کے، کیونکہ ایون پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، یہ مطلوب تصوری کے طلب کے لیے مطلب ہے. اور اگر ان کا استعمال مطلوب تصدیقی کے طلب کے لیے ہو، مطلوب کہ عربی لغت میں یہ مطلوب تصدیقی کے لیے بھی آتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ حل مرکبہ میں داخل. حل مرکبہ میں یہ فیصلہ کر دیا علامہ بہاری نے ان مطالب کے متعلق. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ فہی اما ذنابات. ذنابات اصل میں تو یہ ذنب کی جمع ہے الف اور تا کے ساتھ. ذنب دم کو کہتے ہیں نا، یاد ہے؟ وہ نہیں، وہ بیل کا دم. تو یا تو یہ پوچھل ہے، کس کا پوچھل ہے؟ ایون کے. پوچھل جانتے ہو؟ کوئی دم کو کہتے ہیں. تو پوچھل جو ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے نا، اس لیے یہ ذنابات جو ہے یہ بمانا توابع. ملاحظہ نے ترجمہ کر دیا نا، ذنابات ہیں یعنی توابع ایون کے. لیکن اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ کب ذنابات ہوں گے؟ ان کان المقصود بہا طلب التمیز التصوری، اگر
تمیز تصوری کے طلب کے لیے یہ آتے ہیں تو پھر یہ ذنابات ہے عیون کے. فإن استعمال هذه الكلمات واقع في هذا المقصود أيضا، کیونکہ ان کلمات کا استعمال جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے واقع کلام عربی میں ہے، یعنی طلب تصوری مطلوب تصوری کے طلب کے لیے ان کا استعمال عربی لغت میں موجود ہے. اچھا تو پھر تو یہ ذنابات ہو گئے، آئی سمجھ میں. اچھا اب آپس میں اس قدر یہ تو ان کے درمیان میں مابہ الاشتراک بتا دیا آپ کو کہ ان کلمات میں من، کم، کیفا، عین، متا، ان میں مابہ الاشتراک کیا ہے کہ اگر مطلوبی تصوری کے لیے ہیں تو یہ سب توابع ہیں کس کے؟ عیون کے. ٹھیک ہے، یہ تو مابہ الاشتراک ہو گیا. ان کے درمیان میں کہتے ہیں مابہ الامتیاز کیا ہے؟ کہتے ہیں مابہ الامتیاز اب بتاتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں ففی الاول یکون المقصود التمییز الشخصی. اول کون ہے؟ من. تو من مطلب ہے، مطلوب کون ہے اس کا؟ تمییز شخصی. کہ اصل میں وہ جو من سے سوال کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے مخاطب کو کہ مجھے جواب میں کوئی ایسا کلمہ دو جو میرے مسئول عنہ کو شخصی طور پر ممیز اور جدا کر دے ما عدا سے. آئی سمجھ؟ تو مطلوب کیا چیز ہو گئی؟ تمییز شخصی. مثال دیتے ہیں تمییز شخصی سے کیا مطلب. کہتے ہیں مثلا التعیین من بین الاشخاص. تعیین شخصی کا یہ مطلب ہے کہ جمیع ما عدا سے ممتاز کر دے. جمیع ما عدا کون؟ اشخاص. آئی سمجھ میں؟ تو من سے تو یہ مطلب ہوگا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ من زید یا من ہاذا، تو من ہاذا یہ مبہم ہے نا، اس میں تو ابہام ہے. تو من سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی تعیین شخصی چاہتا ہے کہ مجھے باقی اشخاص سے ممتاز کر کے دے دو، اس کی تمییز شخصی دے مجھے. تو آپ اس کا نام لے لیں گے، من ہاذا. آپ کہیں گے زید. من ہوا آپ کہیں گے عمرو. تو اس کے عالم شخصی سے وہ ممتاز ہو جائے گا نا. آئی سمجھ میں؟ وفی ثانی، ثانی کون ہے؟ کم. اس میں کیا چیز مطلوب ہے؟ کہتے ہیں وفی ثانی التمییز الکمی. وہاں مقصود کیا چیز ہے؟ تمییز کمی. تمییز کمی کا کیا مطلب؟ یعنی التعیین من حیث المقدار. تعیین من حیث المقدار مقصود ہے کہ بھائی یہ ازروئی مقدار، مساحت یا کیا نام ہے وزن یا کیل وغیرہ کے اعتبار سے یہ کتنا ہے. جیسے وہ نہیں کم من ملک فی السماوات والارض. تو تمیز کمی مقصود ہے. یا آپ سے کوئی پوچھے کہ کم من بر عندک، تو اب کیا چاہتا ہے کہ بھی مجھے وہ مقدار بتا دو کہ آپ کے پاس کتنا گندم ہے. تو آپ کہیں گے وہیں پر 10 من ہے، 15 من ہے. تو میں یہ اول عددی یا وہ عدد کے لیے آئے گا اگر کم منفصل ہے نا، عدد کے لیے کم من ملک فی السماوات. وفی الثالث، ثالث کون ہے؟ کیفا، تمییز الکیفیت. تمییز الکیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے تعینها من جہت الصحت او المرض مثلا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیف زید، زید کی کیا کیفیت ہے، کیا مطلب؟
یعنی وہ مرض اور صحت کے اعتبار سے وہ کیسا ہے، مریض ہے کہ صحیح ہے کہ کیسا ہے؟ عائشہ میں وہ پھر رابع کون ہے؟ دیکھا اینا، تو کہتے ہیں وہاں کیا چیز مقصود ہے؟ تمیز المکان۔ تمیز المکان کا کیا مطلب؟ یعنی اے تعینہ من المسجد اب السوق۔ کوئی پوچھتا ہے کہ این زید، تو این زید سے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زید کس مکان میں ہے، کس مکان میں؟ تو مطلب ہے کہ مسجد میں ہے کہ بازار میں ہے کہ راستے میں کہیں کھڑا ہے کہ گھر میں ہے، کدھر ہے؟ وفی الخامس تمیز الزمان، یہ متا نہیں ہے، وہ تمیز الزمان کیا چیز ہے؟ کہتے تعینہ من الیوم والامس، ہاں کہ متا جئتا من الحج، حج سے کب آئے ہو؟ تو آپ وہ تعین طلب کرنا چاہتا ہے دن کا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کس دن تشریف لائے ہو، آج کل پرسوں، سمجھائیے یہ آتے ہیں، یہ مطلوب تصوری میں جب آ جائیں تو پھر یہ چیز مطلوب ہے ان سے، آئی سمجھ میں؟ او مندرجۃ فی الحل المرکبۃ، یہ کب؟ کہتے ان کان المقصود منها التصدیق، حل مرکبہ سے آپ پڑھ چکے ہیں تصدیق مطلوب ہوتا ہے نا، تو اگر ان سے بھی تصدیق مطلوب ہو تو پھر یہ داخل ہے کس میں؟ حل مرکبہ میں، ہاں وہو ایضا قد یکون مقصودا منها، اور یہ تصدیق کا جو طلب ہے نا، یہ اس کے لیے بھی یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں لغت عربی میں، تو جب اس کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ داخل ہے حل مرکبہ میں، اور تصور کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ پھر ذنابات ہیں۔ یار کدھر چلے جاتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات ہوئی ختم۔ چلو جی التصورات، قدمناها، اچھا اب ماتن نے اصل میں معرف کی بات شروع کر دی ہے، یہ پہلے مبادیات کی بات تھی، اب یہ مقاصد کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ منطق میں مقصودی باعث جو ہے وہ معرف اور حجت کی باعث ہوتی ہے نا، یہ باقی تو اس کے مبادیات ہوتے ہیں۔ تو معرف جو ہے وہ مجہول تصوری کے طلب کے لیے، مجہول تصوری کے طلب کے لیے جن معلومات تصوریہ کو استعمال کیا جاتا ہے ان معلومات تصوریہ کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ معرف، چاہے وہ ذاتیات ہوں چاہے عرضیات ہوں۔ ذاتیات ہوں گے تو بالکنہ اور بکنہی ہی تصور حاصل ہوگا، اور نہیں تو بالوجہ بوجہ ہی ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بات تم نے معرف کی شروع کر دی ہے، تو دیکھو حجت اور معرف یہ دونوں مقصودی باتیں ہیں یہاں پر، تو حجت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بنسبت معرف کے، کیوں کہ حجت سے تو تصدیقات کا طلب ہوتا ہے،
حجت سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے نا. تو میرے بھائی تصدیق جو ہے یہ تو اہمیت زیادہ رکھتا ہے بنسبت تصور کے، کہ تصدیق ایک علم یقینی ہے برخلاف تصور کے کہ وہ تو شک اور تخیل اور تشکیک اور کیا کیا تقلید اور مفتی اور تقلیدی مفتی اور تقلیدی مصیبہ اور وہ سب چیزیں. تو تصدیق زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علامہ بہاری حجت کی باس کو پہلے رکھتے کہ وہ زیادہ اہم باس ہے، اور تصورات کی باس بعد میں رکھتے، یہ اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ اہمیت کے اعتبار سے حق کس کا تھا؟ حجت کی باس کا. تصدیقات کی باس یہاں سے شروع ہوتی، تو انہوں نے بات شروع کر دی کس کی؟ تصورات کی، معرف کی. تو یہ تو انہوں نے غیر اہم کو گویا کہ مقدم کر دیا، یعنی یوں سمجھو کہ یہ تو ترجیح المرجوح ہے. ترجیح تو یہ کیسے اتنے بڑے آدمی ہیں علامہ بہاری، انہوں نے یہ بات کیسے کر دی بھائی؟ یہ ایک اعتراض ہوتا تھا متن پر. ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ شارح ہے نا، تو اس کا جواب تو چونکہ ماتن نے دیا نہیں ہے، تو اس لیے شارح اس کا جواب دیتے ہیں. یہ جو شرح کر رہے ہیں نا یہاں پر، یہ اس کا جواب ہے اس سوال کا. ہاں آئی سمجھ میں؟ ہاں ماتن نے تھوڑا اشارہ تو کر دیا لیکن پوری ڈیٹیل تو نہیں بیان کی نا. تو ماتن نے تو صرف اتنا کہا کہ قدمناها وضعا لتقدمها طبعا. یہ انہوں نے جواب کی طرف، سوال کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا. اب اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں متن میں، ایک تقدم وضعی ہے اور ایک تقدم طبعی ہے. یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں، ماتن نے اس کی وضاحت نہیں کی. شارح فرماتے ہیں کہ بھائی تقدم طبعی کو پہچان لو پہلے. کہتے تقدم طبعی اس کو کہتے ہیں کہ جو مؤخر ہے، مقدم اس کے لیے محتاج الیہ ہے لیکن علت تامہ نہیں ہے. جو مؤخر ہے مقدم اس کے لیے محتاج الیہ ہے، یعنی یہ مؤخر اس مقدم کی طرف محتاج ہے، وہ اس کا محتاج الیہ ہے، لیکن وہ مقدم اس مؤخر کے لیے علت تامہ نہیں ہے. ایسے تقدم و تاخر کو کیا کہتے ہیں؟ تقدم طبعی. اور تقدم وضعی جو ہے وہ تقدم ذکری کو کہتے ہیں. ہاں کہ آپ ایک چیز کو مقدم رکھتے ہیں ذکر میں اور دوسرے کو مؤخر رکھتے ہیں، تو یہ تقدم تاخر وضعی ہے. آئیسوں میں تو ماتن نے یہ کہا کہ ہم نے وضعن یعنی ذکر میں تصورات کو مقدم کر دیا. کیوں؟ کہ یہی تصورات تصدیقات سے مقدم ہے طبعاً، مقدم ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو التقدم الطبعی عندهم یعنی عند المناطق عبارت عن کون الشیء محتاجا الى شیء بحیث لا یکون المحتاج الیہ علتا تامتا للمحتاج. آئیسوں میں تقدم و تاخر جو طبعی ہے وہ یہی ہے
کہ جو مؤخر ہے وہ محتاج ہو مقدم کی طرف ہو، لیکن وہ مقدم اس کے لیے علت تامہ نہ بنے. کہتے تصور اور تصدیق کے درمیان میں یہی نسبت ہے. تو میں یہ کیسے کہتے دیکھو وہ ہا ہونا تصورات کذالک بالنسبت الی التصدیقات، تصور کی نسبت جب تصدیق کی طرف کرو گے تو یہی چیز ہے کہ امام کا مذہب لیں تو امام کیا کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے. کس سے؟ تصورات ثلاثہ سے مال حکم. تو بھائی تصور جز نہیں بنا تصدیق کے لیے، تو جز مقدم نہیں ہوتا کل سے، محتاج الیہ ہوتا ہے نا، لیکن علت تامہ تو نہیں ہوتا. جز کل کے لیے علت تامہ ہے نہیں، ہاں البتہ مقدم ہے، محتاج الیہ ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور اگر حکماء کا مذہب لیتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تصدیق ہے تو بسیط، پڑھ چکے ہیں پہلے، ہے تو بسیط لیکن تصور اس کے لیے شرط ہے. تصور طرفین اس کے لیے شرط ہے. تو شرط بھی مشروط سے مقدم نہیں ہوتا، مقدم ہوتا ہے. اور علت تامہ ہوتا ہے نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ واؤنا تصورات کذالک بالنسبت الی التصدیقات ضرورت احتیاج التصدیق الی التصور. ہمیں آئیے کہ ضروری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ تصدیق تو تصور کی طرف محتاج ہے، لیکن یہ تصور اس کے لیے محتاج لے نہیں ہے. یہ جواب دیا اس سوال سے جو میں نے کر دیا کہ بھائی تصدیقات تو زیادہ اہم ہے، تو تصورات کو مقدم کرنا یہ تو ترجیح المرجوح ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اہمیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، وہ ایک اور جہت ہے. تقدم تاخر کے لیے وہ ایک اور جہت ہے. یہاں ماتن نے جس جہت کو لیا وہ اہمیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تقدم طبعی ہے کہ تصورات جو ہے یہ طبعاً مقدم ہے. تو جب طبعاً مقدم تھے تو ذکراً بھی انہوں نے مقدم رکھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے پڑھو گے؟